نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ 223 نمبر لیکچر ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سریہ اوطاس۔ آج ہم ذکر کریں گے یہ نا جب نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آج ہم اس کی تفصیلات بیان کریں گے کہ بعد میں کیا ہوا، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلا جو لیکچر ہوگا وہ اس کے اسباق پر ہوگا اور یہ غزوہ حنین مکمل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے نا اپنے ایک صحابی سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر نا ایک لشکر کے ساتھ نا اوطاس کی طرف روانہ فرمایا۔ تو اصل میں یہ تعاقب تھا جو کہ فرار ہو گئے تھے غزوہ حنین سے کافر۔ تو درمیان میں پھر درید بن سمہ میں نے بتایا 160 سال کا بوڑھا تھا، اس سے مقابلہ ہوا تو پھر اس کو قتل کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا مجھے ابو عامر کے ساتھ مجھے بھی روانہ فرمایا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں نا ایک جشمی آدمی نے تیر مارا جو گھٹنے ہی میں نا پوست ہو گیا، یعنی کہ اس گھٹنے میں۔ اور ابو موسیٰ اشعری نا ابو عامر کے پاس گئے اس حال میں کہ ان کے نا تیر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا چاچا جان، چاچا لگتے ہوں گے، کہ آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اشارہ کیا ابو موسیٰ اشعری کو کہ وہ جو بندہ جا رہا ہے نا اس نے مجھے یہ تیر مارا ہے اور یہ میرا قاتل ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ کہتے میں دوڑ کر اس کے پاس جا پہنچا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب میں اس کے پیچھے تعاقب کر رہا ہوں، وہ آگے بھاگتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب ٹھہرتا کیوں نہیں؟ اب کرنا مقابلہ۔ کہتے وہ ٹھہر گیا۔ اب وہ آمنے سامنے ہو گئے جی، دونوں میں نا دو تلواروں کے وار چلے ہیں۔ کہتے آخر کار میں نے نا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو نا قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ میں واپس آیا، میں نے خوشخبری سنائی کہ میں نے آپ کا جو ایک قاتل تھا یا جس نے آپ کو تیر مارا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تیر نکالو، تو میں نے وہ تیر جو ہے نا ان کے گھٹنوں سے نکالا۔ اب ادھر الفاظ ہیں کہ زخم سے پانی بہنے لگا، یا خون بہنے کے الفاظ ہونے چاہیے نا، آخر وہ تیر نکالا ہے۔ انہوں نے لفظ لکھے ہیں کہ میں نے جب تیر نکالا نا تو زخم سے پانی بہنے لگا۔ چلو کوئی ہوگی وجہ۔ ہاں جی، اچھا، تبھی انہوں نے پھر کہا ہے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ خون نکلنا چاہیے۔ ہاں وہ پانی، پھر بڑا انہوں نے لکھا ہے تو پھر ٹھیک لکھا ہے کہ زخم سے جو نا پانی بہنے لگا۔ تو انہوں نے فرمایا بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، واپس جب جاؤ تو میرا سلام عرض کرنا، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو میرے لیے نا وہ بخشش کی دعا نبی علیہ السلام سے کروانا۔ پھر ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ابو موسیٰ اشعری کو اپنی جگہ سپہ سالار جو ہے نا مقرر فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں واپس آیا، نبی علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی اندر آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ جب میں اندر گیا تو آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ہلکا سا بستر تھا، اور چارپائی کا جو بان نہیں ہوتا نیچے، اس کے نشانات آپ کے
پیٹھ مبارک پر نا نمایاں تھے، یعنی کہ اتنی عاجزی. حالانکہ آپ مدینہ کے دیکھیں نا، سب سے بڑی لڑائی تھی غزوہ حنین کی، تو 20,000 کو شکست دینے والے وہ کون سا ہے، چار پائی کے بان کے نشان پڑے ہوئے تھے آپ کے جسم مبارک پر. تو میں نے ابو عامر کی شہادت آپ کو بیان کی اور کہا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھائے اور فرماتے ہیں کہ میں اتنے ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی یعنی کہ یہ دیکھ رہا ہوں، اتنے آپ نے ہاتھ اٹھائے. پھر آپ نے فرمایا بڑی پیاری دعا کی، یا آپ بھی یاد کر لیں یا اس کا مفہوم سمجھ لیں. اے اللہ ابو عامر کو بخش دے. تو جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو بخشش یقینی ہو گئی نا. دوسری جو دعا ہے نا، جو میں نے آپ کو کہا بڑی پیاری مجھے لگی ہے، اے اللہ قیامت کے دن ان کو اکثر مسلمانوں پر برتری درجے کے اعتبار سے عطا فرمانا. یعنی کہ مسلمان تو سارے جنت میں جائیں گے نا، تو اکثر مسلمانوں پر، سب نہیں اکثر مسلمانوں پر ان کو درجے کی بلندی عطا فرمانا. اب آپ یہ دعا مانگا کریں، یہ چلتے رہے. بڑا پیارا سبق ہے، مجھے تو بڑی اچھی یہ دعا لگی کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں اکثر مسلمانوں پر درجے کے اعتبار سے بلند کرنا. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اکثر مسلمانوں پر درجے کی بلندی عطا فرمائیں. پھر میں نے عرض کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے میرے لیے بھی دعا کر دے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی پیاری دعا کہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فرمایا اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف فرما دے. ان کا نام ہوگا نا عبداللہ بن قیس، اور روز قیامت انہیں بھی عزت کی جگہ داخل فرمانا. سبحان. اب حنین کے جو مفرور دشمن تھے ان کا آپ نے تعاقب کا حکم دیا تھا، اسی کو سریہ اوطاس کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم جو ہے نا، ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بجاد ابو سعد کے قبیلے میں سے تھا، تم اس کو اگر گرفتار کر سکو تو ضرور گرفتار کرنا، تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. اصل میں نا بجاد کا گناہ کیا تھا، اس نے ایک مسلمان کو بڑی نا بے دردی سے شہید کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لینا چاہتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بجاد آدمی کا خصوصی حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کرو. چنانچہ جب وہ گئے ہیں صحابہ، تو انہوں نے نا بجاد اور اس کے خاندان کو، قبیلے والوں کو نا گرفتار کر لیا، اور وہ قیدیوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے. اب ادھر وہ آتی ہے نا ان کی بہن شیما، جو ہمارے یہاں نہیں کہتے شیما کی لوری، سنی ہوئی ہے شیما؟ تو یہ ہمارے واعظین حضرات بڑا بیان کرتے ہیں. تو ادھر نا ان کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بہن ہے، بیٹی ہے نا، اور آپ کی رضائی بہن ہے، جہاں آپ نے دودھ پیا تھا، وہ ان قیدیوں میں شامل تھی. تو انہوں نے قیدیوں پر سختی کی بجاد کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر وہ بول اٹھی شیما کہ اللہ کی قسم میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن، یعنی کہ ہم نے اکٹھے دودھ پیا. مگر نا انصاریوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ نا ایسی بات کر، وہ کہاں یہ کہاں ہے. تو وہ لے گئے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو شیما نے عرض کیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی بہن ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ تو نا
اس نے کہا کہ آپ نے نا مجھے دندی نہیں ہوتے، بچہ دندی وڈ لیتا ہے جسے کہتے ہیں، وہ دندی کے نشان ہے میرے جسم پر، میری کمر پر آپ نے دیکھے نہیں، تو فرمایا میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، یہ بڑی تھی نا، تو آپ نے لاڈ سے نا مجھے نا دانت میری کمر پر لگ گئے تھے، اور ہم وادی سرر میں رہتے تھے، تو میرے والد اور آپ کی والدہ یہ رضائی والدہ تھی، اور ہم دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ اب نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کچھ باتیں بھی بتائیں، تو آپ کو یاد آ گئی، آپ پہچان گئے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، یہ شیمہ ہے۔ انہوں نے فوراً نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چادر بچھا دی تھی، عزت اتنی بہن کی عزت کی، چادر بچھا دی اور انہیں خوش آمدید کہا، انہیں بڑے احترام اور محبت سے بٹھایا، پھر نا پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، حلیمہ سعدیہ کا، حارث کا، حارث تھے نا رضائی باپ کہہ لیں، ان کا وہ تو فوت ہو گئے ہیں اور وہ بھی ایک عرصہ بیت گیا۔ تو یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی بہن سے کہا اگر تم چاہو تو میرے پاس محبت، عزت، اکرام کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو اپنے قبیلے کے پاس واپس چلی جاؤ، میں تمہیں روانہ کر دوں گا باخوشی، یعنی کہ تم قیدی نہیں ہو۔ انہوں نے شیما نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کے پاس نا واپس ہی جانا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھا، بعض یہ کہتے پہلے سے کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی بہن کو 3 غلام دیے اور ایک لونڈی عطا کی، پھر اسی غلاموں میں سے نا اس ایک لونڈی کی آپس میں شادی کروا دی۔ چنانچہ اس کے بعد بنو سعد میں خوب کہتے ہیں وہ نسل میں برکت ہوئی۔ شیما جو ہے نا اپنے قبیلے میں واپس آ گئی۔ اب بنو سعد کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی بڑی عزت افزائی کی ہے اور یہ رضائی بہن ہے اور بڑا احترام کیا ہے، تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اور فائدہ بھی ان سے اٹھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہے۔ تو ابجاد جو تھا نا، بجاد کہہ لے، بجاد، ان کو نا معافی کا سفارش کے لیے نا شیما کو بھیجا کہ بجاد مجھے ہبہ کر دیں اور اس کی غلطی سے درگزر فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے بہن کی اس سفارش کو بھی قبول فرمایا، حالانکہ آپ نے خصوصی کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا ہے، آپ نے معاف کر دیا، رہا کر دیا، اور بہن کو 1 یا 2 اونٹ مزید عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا حسن سلوک۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن سے ان کے بقیہ خاندان کا احوال بھی پوچھا۔ ان کی ایک بہن، بھائی اور چاچا موجود ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی قوم بنو سعد کے ساتھ جیرانہ مقام ہے نا، ادھر پہنچ جاؤ، ادھر یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے ایک آج کل نا جیرانہ مقام پر، کیونکہ میں طائف جا رہا ہوں، یہ آگے غزوہ طائف آئے گا نا، تو آپ کا پروگرام تھا طائف جانے کا۔ پھر آپ نے نا طائف سے واپسی پر نا جیرانہ میں نا غنیمتیں تقسیم کی، اور آپ نے اپنی بہن کو اونٹوں اور بکریوں سے نوازا، اور ان کے خاندان کو خصوصی تحفے دیے ہیں، خصوصی تحفے۔ اب ادھر ہم خلاصتاً بیان کرتے ہیں کہ نقصان کتنا ہوا تھا جی حوازن قبیلے کا، کہتے ہیں صرف 6 یا 9 افراد جو ہے نا قتل ہوئے، بگدر مچ گئی، یہ بھی بھاگ گئے تھے 9 افراد، اور
مال غنیمت کتنا آتا ہے وہ ہو، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اصل میں نا وہ مالک بن عوف نے غلطی کی نا، میں نے آپ کو بتایا کہ سارے بیوی بچے عورتیں سب لے آیا تھا۔ سنیں، غلام اور لونڈیاں 6000، جو غلام اور لونڈیاں یعنی کہ سمجھ لیں ان کی عورتیں جو بنی وہ 6000۔ اس سے پہلے اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اونٹ 24,000، 24,000 اونٹ، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اگر کٹھے کھڑے ہوں۔ بکریاں غزوہ حنین میں، اصل میں نا وہ اس لے کر آیا تھا اب کہ میرے مجاہد دیکھیں گے تو لڑیں گے کہ اگر ہم شکست کھا گئے تو ہماری بیویاں بچے لونڈی اور غلام بن جائیں گے۔ تو واقعی وہ شکست کھا گئے، فرشتے نازل ہوئے، اللہ کی مدد آئی۔ وہ آپ نے سارا واقعہ نہیں سنا لیکن میں بتا، وہ اللہ کی مدد آئی تو پھر شکست ہو گئی۔ سرخ امامے میں فرشتے آئے تھے، وہ لڑے تھے۔ تو پھر یہ نا 24,000 اونٹ، بکریاں کتنی تھی جی؟ 40,000، 40,000 بکریاں، چاندی 12 من، کتنی چاندی؟ 12 من چاندی، بہت بڑا مال ہے۔ اس لیے تو آپ نے شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام دیے ہیں نا، اور بھی نوازا ہے۔ پھر سنیں، 6,000 غلام اور لونڈیاں، 24,000 اونٹ، بکریاں 40,000، چاندی 12 من چاندی۔ میرے خیال میں اس کے بعد نے اس سے پہلے اتنا بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں بعد میں تو آیا ہے، جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو جب شام اور ادھر گئے ہیں وہ تو آیا، اس سے بڑھ کر آیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب سے بڑا مال غنیمت۔ پھر آپ نے نا جرانہ روانہ کر دی اور مال غنیمت پر مقرر کیا مسعود بن عمر کو اور بدیل کو۔ بعض کا اختلاف ہے کہ کس کو مقرر کیا، انہوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ دونوں کے مقرر کیا ہوگا نا، کیونکہ مال تھوڑا نہیں تھا، اتنا بڑا مال اس کو سنبھالنا، لے کر جانا مدینہ میں بڑی بات تھی۔ اب آپ نے فرمایا خالد بن ولید کدھر ہے؟ خالد بن ولید وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ خالد بن ولید کے ٹھکانے کا کس کو پتہ ہے؟ چنانچہ نا آپ نے جب بلند آواز سے ایک دو بار کہا تو آگے صحابہ نا بلند آواز سے کہتے ہوئے بھاگتے چلے گئے، یعنی کہ آپ کا پیغام پہنچاتے رہے کہ خالد بن ولید کہاں ہے، ان کا کہاں ٹھکانا ہے، حتیٰ کہ انہیں تلاش کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں نہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی شدید زخمی اور نہ ڈال بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دیکھے تو اپنا لاب دہن لگایا تو معجزانہ طور پر فوراً صحت حاصل ہو گئی، زخم سب ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہاں جی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ اس طرح ہوا کہ جب غزوہ حنین میں غبار بہت پھیل گیا نا، کہ اتنا بڑا لشکر تھا، یہ 12 تھے وہ 20,000 تھے، تو گرد و غبار ہی اڑا ہوا تھا، تو ہاتھ پڑی چیز سجائی نہیں دیتی کہ قریب کی کوئی چیز ہے کیا۔ اس دوران ایک صاحب آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من انتا، رکو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور انہیں 20 زخم لگے تھے۔ پھر ایک اور صاحب آئے، آپ نے فرمایا رکو کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عمر بن خطاب ہوں۔ اچھا یہ بڑا دلچسپ واقعہ، ان کو بھی 20 زخم آئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک اور صاحب آئے، آپ نے فرمایا رکو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عثمان بن عفان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور ان کو بھی 20 زخم آئے تھے۔
پھر تھوڑی دیر گزری تو ایک اور صاحب آئے، فرمایا رکو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو بھی 20 زخم آئے۔ میں یہ سارا حیران رہ گیا کہ دیکھیں جی بات ہے، خلفۂ راشدین ہے، غزوہ حنین میں، غزوہ حنین کے جنگ کی بات ہے، تو چاروں کو آپ نے روکا اور چاروں کو 20 زخم آئے۔ پھر نہ شہید کتنے ہوئے ہیں جی؟ یہ میں نے ان کا بتایا 9 قتل ہوئے ہیں، وہ تو قتل ہوئے ہیں نا، جہنم واصل ہوئے۔ یہ شہید کتنے ہوئے؟ آپ میں سن کر باقی حیران ہوا ہوں، اتنی بڑی تعداد تھی، بغداد بھی مچی، 4 شہید ہوئے، زخمی تو ہوئے ہیں بے شمار۔ جب بغداد مچی ہے نا، ادھر 9 قتل ہوئے ہیں، ادھر 4 شہید ہوئے ہیں۔ یہ لو جی آج تک کا میں نے آپ کو بیان کیا، انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے۔ یہ نا بس اگلا پیر کو یہ غزوہ حنین مکمل ہو جائے گا۔